السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ بغیر تاخیر کیے ہوئے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جو آپ نے تھمبنیل میں پڑھا ہے۔ ایک قصہ سناؤ۔ بعض گہرے اور باریک مضامین ہوتے ہیں، دماغ تھکتا ہے تو ذرا قصہ آ جائے تو پھر دماغ ہلکا ہو جاتا ہے۔ دیوبند کے قریب میں ایک گاؤں ہے بڑودہ، وہ بڑودہ گجرات والا نہیں، دیوبند کے قریب میں ایک گاؤں ہے بڑودہ، چھوٹا سا گاؤں ہے۔ وہاں ایک سادھو تھا جو مسلمانوں کو بہت پریشان کرتا تھا۔ وہ یہ کہتا تھا کہ اسلام میں 5 فرض ہیں، بنی الاسلام علی 5، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ وہ کہتا تھا کہ جو تم جانور کاٹتے ہو یہ کہاں سے لائے ہو؟ یہ تو کوئی اسلام میں ایسا کوئی ضروری نہیں۔ اور بہت دوسرا جاہل مسلمان بیچارے پڑھے لکھے تو تھے نہیں، وہ سادھو وہ پڑھا لکھا تھا اور وہ ان کو بہت پریشان کرتا تھا۔ یہ سادھو جو ہوتے ہیں بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں۔ میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا تھا جب میں مظاہر العلوم میں پڑھتا تھا، ابھی دارالعلوم میں نہیں آیا، یعنی شرح جامی اور مختصر المعانی کے درجے کا میں طالب علم تھا۔ تو ایک مرتبہ میں گھر سے آ رہا، دہلی سے سہارنپور آ رہا، تو ڈبے میں 2-3 سادھو تھے، میں بھی ایک بچہ تھا بیٹھا تھا۔ تو ایک سادھو نے مجھ سے بات چیت شروع کر کے اس نے یہ کہا، بات چیت کرتے ہوئے وہ قصہ لایا جو آج پڑھا گیا۔ اس نے کہا کہ اللہ نے تو سجدہ کرنے کا حکم فرشتوں کو دیا تھا، شیطان کو تو سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، کیا ہے پڑھو، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو اس نے کہا کہ اللہ، اس سادھو مجھ سے کہتا ہے، بچہ تھا میں، طالب علم بچہ تھا، اس نے کہا کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، ابلیس نے اور شیطان نے سجدہ نہیں کیا تو اس کا کیا گناہ؟ اس کو حکم دیا ہی نہیں تھا اللہ نے، پھر اسے راندے درگاہ کیوں کیا، گیٹ آؤٹ کیوں کیا اللہ میاں نے اپنی درگاہ سے؟ تو میرا بچہ تھا، قرآن بھی اتنا نہیں جانتا تھا۔ تو میں نے اس سے یہ کہا کہ ابلیس بھی فرشتہ تھا اور اس کو بھی حکم دیا تھا۔ تو اس نے کہا غلط، تم غلط کہتے ہو۔ میں نے کہا کیوں غلط کہتے ہیں؟ اس نے کہا کہ سورہ کہف میں یہ آیت ہے، وہ سادھو کہتا ہے، اس نے کہا سورہ کہف میں یہ آیت ہے، کان من الجن ففسق عن امر ربی، ابلیس جنات میں سے تھا اور وہ اللہ کا حکم جو تھا اس نے نہیں مانا۔ اب میں چکر میں، وہی زندگی میں ایک موقع ہے جب میں ہارا ہوں، بچہ تھا اس وقت میں اس کو کوئی جواب نہیں دے سکا۔ آج تو ہوتا تو میں اسی آیت سے اسے جواب دیتا کہ گدھے، آگے اللہ میاں کہہ رہے ہیں کہ فسق عن امر ربی، وہ اللہ کے حکم سے باہر نکل گیا، تو اس سے تو ثابت ہوا کہ اللہ کا حکم اسے تھا۔ تو میں آج تو اس کو وہیں سے جواب دیتا، لیکن اس وقت میں بچہ تھا تو میں چپ ہو گیا اور مجھے ہار ماننی پڑی۔ تو یہ کم وقت بہت پڑھے ہوئے لکھے ہوتے ہیں اور مطالعہ کرتے ہیں، لیکن جب دل پر مہر ہو جائے تو پھر کوئی مطالعہ کام نہیں دیتا۔ یہ مستشرقین جو ہوتے ہیں اورینٹل، بڑے اتنی بڑی مطالعہ کرتے ہیں کہ ہمارے علماء نہیں کر سکتے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ وہ سادھو مسلمانوں کو بہت پریشان کیا کرتا تھا کہ یہ تم قربانی کہاں سے لائے ہو، یہ جانوروں کے گلوں پہ چھری پھیرتے ہو کہاں سے لائے ہو؟ اسلام میں 5 فرض ہیں، اور وہ حدیث سنا تھا، بنی الاسلام علی 5۔ اب گاؤں والے پریشان بیچارے کیا جواب دیں۔ ایک مرتبہ ہمارے ایک دوست تھے، وہ دارالعلوم کے سفیر تھے اور صرف حافظ تھے، مولوی نہیں تھے۔ ابھی 2 مہینے ہوا ان کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ وہ سفیر کو تو ہر گاؤں میں جانا ہی پڑتا ہے، تو سفیر وہاں پہنچا۔ تو گاؤں والوں نے کہا کہ یہاں ایک سادھو ہے، ہمیں بہت پریشان کرتا ہے اور یہ اعتراض کرتا ہے۔ تو ان حافظ صاحب نے کہا کہ آؤ چلو اس سادھو سے بات کریں۔ خیر گاؤں والے حافظ صاحب کو لے کر گئے۔ حافظ صاحب جبے قبے والے تھے، جیسے مولانا اسماعیل صاحب، حافظ اسماعیل صاحب، تو معلوم تھا جیسے کسی مدرسے کے شیخ الحدیث ہیں۔ لا الہ۔ تو ان کو لے کر کے وہاں گئے، انہوں نے سادھو سے کہا، اس نے مدارات کی، اٹھایا، چائے وائے پلائی، تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی آپ کا کیا اعتراض ہے؟
تو اس نے کہا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اسلام میں 5 فرض ہیں: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ یہ قربانی کہاں سے آئی ہے؟ جانوروں کا ہتھیہ کرتے ہو، جانوروں کو نقصان ظلم کرتے ہو۔ تو انہوں نے کہا سادھو صاحب آپ کو معلوم نہیں ہے، اسلام میں 5 فرض نہیں 6 فرض ہیں۔ کہنے لگے چھٹا فرض کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ چھٹا فرض جہاد ہے۔ اچھا، جہاد کو ہر ہندو جانتا ہے، ہر عیسائی جانتا ہے، ہر یہودی جانتا ہے، دنیا کا ہر دشمن اسلام جانتا ہے کہ اسلام میں جہاد ہے، اور اسی سے لرزہ برندام ہے۔ تو اس نے کہا چھٹا فرض جو جہاد ہے۔ اس نے کہا ہاں جہاد ہے۔ تو حافظ صاحب نے کہا کہ دیکھو جہاد کا موقع تو کبھی کبھی آتا ہے، کہیں 50 سال میں، کہیں 100 سال میں جہاد کا موقع تو آتا ہے، یہ ہر سال ہمیں رحل سہل کرنی پڑتی ہے جہاد کی۔ وہ اس دن سے پھر کبھی اس سادھو نے اعتراض کیا۔ ایسے ہی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل نورانی باتیں کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ کو مل جاوے، اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔